أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار۔ ترجمہ کنزُ الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا، صبر والے اور سچے اور ادب والے اور راہ خدا میں خرچ کرنے والے اور پچھلے پہرے معافی مانگنے والے۔ ترجمہ کنزُ العرفان۔ صبر کرنے والے اور سچے اور فرمانبردار اور راہ خدا میں خرچ کرنے والے اور رات کے آخری حصے میں مغفرت مانگنے والے ہیں۔ الصابرین، صبر کرنے والے۔ دنیا کے طالبوں کا ذکر کرنے کے بعد مولا عز و جل کی طلب رکھنے والے متقین کا بیان کیا گیا تھا۔ یہاں ان کے کچھ اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایک، متقی لوگ عبادت اور ریاضت کے باوجود اپنی اطاعت پر ناز نہیں کرتے بلکہ اپنے مولا عز و جل سے گناہوں کی مغفرت اور عذاب جہنم سے نجات کا سوال کرتے ہیں۔ دو، متقی لوگ طاعتوں اور مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، نیز گناہوں سے بچنے پر ڈٹے رہتے ہیں۔ تین، متقی لوگوں کے قول، ارادے اور نیتیں سب سچی ہوتی ہیں۔ چار، متقی لوگ اللہ تعالیٰ کے سچے فرمانبردار ہوتے ہیں۔ پانچ، متقی لوگ راہ خدا میں مال خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ چھ، متقی لوگ راتوں کو اٹھ کر اپنے رب عز و جل کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، توبہ و استغفار کرتے ہیں، رب تعالیٰ کے حضور گریہ و زاری اور مناجات کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ رات کا آخری پہر یعنی فضیلت والا ہے۔ یہ وقت خلوت اور دعاؤں کی قبولیت کا ہے۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے فرزند سے فرمایا تھا، مرغ سے کم نہ رہنا کہ وہ تو سحری کے وقت ندا کرے اور تم سوتے رہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ ترجمہ کنزُ الایمان۔ اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، عزت والا، حکمت والا۔ ترجمہ کنزُ العرفان۔ اور اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، عزت والا، حکمت والا۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ اور اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ شان نزول۔ ملک شام کے علماء سے دو افراد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب انہوں نے مدینہ طیبہ کو دیکھا تو ایک نے دوسرے سے کہا، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی یہی صفت ہے اور اس شہر میں پائی جاتی ہے۔ پھر جب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ اور اوصاف کریمہ کو توریت کے مطابق دیکھ کر فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا اور عرض کیا، کیا آپ محمد ہیں؟ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے پھر عرض کی، کیا آپ احمد ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے عرض کیا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کریں گے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درست جواب دے دیا تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال کرو. انہوں نے عرض کیا کتاب اللہ میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اسے سن کر دونوں شامی علماء مسلمان ہو گئے. اس آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے اہل علم یعنی انبیاء اکرام علیہ السلام اور اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہم نے گواہی دی کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ اہل علم بڑی عزت والے ہیں کہ رب کریم عز و جل نے انہیں اپنی توحید کا گواہ اپنے ساتھ بنایا. لیکن علماء دین سے مراد علماء ربانی ہیں یعنی صحیح العقیدہ اور صالحین علماء. اور علماء ربانی وہ ہیں جو خود اللہ عز و جل والے ہیں اور لوگوں کو اللہ عز و جل والا بناتے ہیں. جس کی صحبت سے خدا کی کامل محبت نصیب ہوتی ہے. جس عالم کی صحبت سے اللہ تعالیٰ کے خوف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کمی آئے وہ عالم نہیں بلکہ وہ ظالم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. برادران اسلام، آپ تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن پاک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے. اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں.